نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ میں اللہ کی شان حاکمیت بیان ہوئی ہے کہ اللہ حاکم مطلق ہے، جو چاہے حکم فرمائے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے۔ سورہ المائدہ میں اللہ نے 16 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا، یعنی 16 ایمانی تقاضے یا ایمانی مطالبے ارشاد فرمائے۔ ان میں سے 8 کا ذکر گزر چکا، آج 9واں ایمانی حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود اور نصارہ، اسی طرح کافروں مشرکوں میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان، کھیل بنا رکھا ہے، انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور اس میں ایک مثال بھی بیان فرما دی گئی کہ جب تم اذان دیتے ہو تو یہ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی نقلیں کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت معمولی بات ہے، اور یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو عقل نہیں۔ ذرا سوچئے کہ ایک قوم اپنی عبادت کر رہی ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، تو کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کا مذاق اڑائے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ سراسر بے عقلی کی بات ہے۔ تو یہ اس میں سبق دیا گیا کہ جس مجلس میں جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، دین کے بارے میں جملے کسے جا رہے ہوں، وہاں بیٹھنا درست نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے لوگوں سے دوستی لگانا درست ہے۔ یہود کا ذکر چل رہا ہے، اسی ضمن میں فرمایا کہ انہیں مشائخ اور علماء، پیر اور علماء، انہیں گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے تھے؟ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر زمانے میں علماء کی، مشائخ کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود بھی گناہ سے بچیں اور دوسروں کو گناہ سے بچانے کی کوشش کریں، بنیادی ذمہ داری یہ ہے۔ اور اگر مشائخ، پیر خود انہی کاموں میں ملوث ہو جائیں جو دین کے خلاف ہیں، تو پھر لوگوں کو ہدایت کی راہ کہاں سے ملے گی؟ ارشاد ہے کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور ایمان کے مطابق یعنی تقوی سے اپنی زندگی بسر کرتے، تو ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیتے اور انہیں نعمتوں بھری جنتوں میں داخل کر دیتے۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور تقوی کا مطالبہ صرف ہم سے ہی نہیں ہے، گزشتہ سب امتوں سے ایمان اور تقوی کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو اور جو کتابیں، احکام ان کی جانب اللہ، ان کے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں، اگر یہ اسے قائم کرتے، یعنی اپنی زندگی تورات، انجیل، اللہ کے احکام کے مطابق بسر کرتے، تو تم دیکھتے کہ آسمان سے رزق برستا اور زمین سے رزق ابلتا۔ آسمان اور زمین رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ ذرا سوچئے، تورات اور انجیل پر عمل کرنے سے اگر معاشی بدحالی دور ہو سکتی ہے، تو کیا قرآن پہ عمل کرنے سے معاشی بدحالی دور نہیں ہوگی؟ قرآن نے واضح طور پر ہمیں راہ بتائی ہے کہ اگر تم اپنی معاشی بدحالی کو دور کرنا چاہتے ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پہ عمل کرو۔ رزق تو اللہ دینے والا ہے، تو جب اللہ کی کتاب پر، اس کے حکم پہ چلو گے تو یقیناً اللہ تمہیں آسمان سے، زمین سے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ ارشاد ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر، آپ کی جانب، آپ کے رب سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کیجیے، یعنی اسے آگے پہنچائیے۔
لوگوں تک پہنچائے جو کچھ نازل کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ کتنی سخت تحدید ہے اس میں، آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ لوگوں کی شرارتوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اس آیہ کریمہ سے معلوم ہوا کہ قرآن اور پورے قرآن کی تبلیغ فرض ہے، پورے قرآن کی یہ تبلیغ فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا، اور قرآن کی تبلیغ یہی دین کی تبلیغ ہے۔ دین قرآن ہی کا نام ہے۔ چند باتوں کی تبلیغ اور تعمیل سے دین کی تبلیغ اور تعمیل کا حق ادا نہیں ہوتا۔ کچھ باتوں کی تبلیغ ہو گئی، کچھ باتوں پہ عمل ہو گیا، لیکن اگر باقی قرآن کو چھوڑ دیا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اسے آگے پہنچانے کی کوشش نہیں کی، تو دین کی تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ نے فرمایا۔ تو ہم پر بھی لازم ہے کہ قرآن سیکھیں، سکھائیں، قرآن کی زبان میں قرآن کے مضامین کو آگے پہنچائیں۔ اس سے بڑا کوئی رہنما نہیں۔ پھر فرمایا کہ اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو، کسی راہ پر نہیں، کسی اصل پر نہیں، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل اور اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام پر عمل کرو، اسے قائم کرو۔ جب تک ایسا نہیں کرتے ہو تم کسی راہ پر نہیں۔ اور یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے، اسے اپنی زندگیوں میں نافذ نہیں کرتے، جہاں جہاں ہم اسے نافذ کر سکتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیرو ہیں۔ سیدھی راہ تبھی ملے گی جب کہ قرآن کو پڑھا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ یہی مسیح ابن مریم ہی تو ہے، ان لوگوں نے کفر کیا۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم کی صورت میں آیا، مسیح ابن مریم علیہ السلام یہی خدا ہیں، خدائی میں شریک ہیں، تو یہ لوگ پکے کافر ہیں۔ کہنے کو وہ ان کو مان رہے ہیں، لیکن اللہ نے جیسے فرمایا ویسے نہیں مان رہے، اور جیسے حضرت مسیح نے کہا ویسے نہیں مان رہے۔ تو جو اپنی مرضی کے مطابق مانتا ہے، خواہ وہ کسی سچے کو کیوں نہ مانے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ حضرت مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس پہ جنت حرام کر دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں تیسرا ہے، ایک اللہ ہے، مسیح ابن مریم ہے، اور کچھ نے روح القدس کہا، کسی نے حضرت مریم کا ذکر کر لیا۔ تو یہ اقانیم ثلاثہ کا عقیدہ وہ سراسر باطل ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ لوگ کافر ہیں۔ مسیح ابن مریم کیا تھے؟ فرمایا کہ وہ ایک رسول تھے، یعنی ان کی اصل حیثیت کیا ہے کہ وہ ایک رسول تھے۔ ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، اور ان کی ماں سچی تھیں، صدیقہ ہیں، اور وہ دونوں یعنی مریم اور ان کے بیٹے مسیح دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیے بڑا بلیغ اشارہ فرمایا، دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی جو کھانے کا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور ظاہر ہے کہ کھانے کے بھی کچھ ایفیکٹس تو ہوتے ہیں، یہ انسانی ضرورتیں ہیں، تو ان سے بھی گزرتے تھے۔ تو جو یہ انسانی زندگی بسر کرتے ہوں وہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا کھانے پینے سے اور انسانی ضرورتوں سے پاک ہے۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، ان کافروں پر لعنت کی گئی۔ چنانچہ زبور میں اور انجیل متی میں وہ لعنت موجود ہے۔ کیوں لعنت کی گئی؟ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔
یہ جائز نہیں ہے۔ دین نے جس مقام پر جس حد پہ رکھا ہے اسی حد پہ رہنا چاہیے۔ اور ایک جرم کیا تھا کہ جو برے کام وہ کیا کرتے تھے، جن برائیوں کا منکرات کا ارتکاب کرتے تھے، اس سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ یہ ہم سب کی باہم ذمہ داری ہے کہ اچھائی کو فروغ دیں، اور برائی اگر کہیں دیکھتے ہیں تو بقدر استطاعت اس برائی کو روکنے کی کوشش کریں۔ اور اگر نظر بند کر لی جائے، نظر انداز کر دیا جائے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پورے معاشرے کے اندر برائی پھیل جائے گی۔ پھر یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے شدید دشمن یہود اور مشرکین ہیں، اور اگر محبت میں دیکھو تو نصارہ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، وہ مسلمانوں سے قریب تر ہیں، محبت رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ اس پہ غور کیجئے۔ اس لیے کہ ان میں علماء ہیں، ان میں درویش ہیں، اور دوسری چیز تکبر نہیں کرتے۔ ان کا حال کیا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب نازل کی ہوئی کتاب کو سنتے ہیں تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں کہ انہیں حق کا پتہ چل گیا، اور کہہ اٹھتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، ہمیں ان گواہوں کے ساتھ لکھ لیجئے۔ تو یہاں دیکھیے فرمایا کہ نصارہ قریب تر ہے۔ جب ہم اپنے دور میں دیکھتے ہیں تو نصارہ مسلمانوں کے شدید دشمن ہیں، وہ یہود یعنی یہود کے ساتھ مل گئے، اور اس حد تک ملے کہ یہود کہتے تھے کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو معاذ اللہ سولی پہ چڑھا دیا۔ اور یہ گزشتہ 2-3 جو پوپ گزرے ہیں، ان میں سے ایک پوپ نے ان کا یہ جرم معاف کر دیا کہ تم نے ہمارے پیغمبر کو جو سولی پہ چڑھایا تھا، ہم یہ تمہارا جرم معاف کرتے ہیں، آؤ مل کر مسلمانوں پہ چڑھائی کرتے ہیں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ قریب تر ہیں۔ تو یہ دو اس کے جواب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان نصارہ کا ذکر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھے، اور پھر وہ نصارہ کہ جن میں یہ صفات پائی جاتی ہوں کہ ان میں تکبر نہیں، قرآن سنتے ہیں تو ایمان لے آتے ہیں، آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، اور جو سنی انسنی کر دیں، دشمنی میں ڈوبے ہوئے ہوں، ان نصارہ کا ذکر نہیں ہے۔ 10واں ایمانی مطالبہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرو، اور حد سے نہ بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ نے جو چیزیں حلال رکھی انہیں حلال سمجھو، جو حرام ہے ان کو حرام سمجھو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں، کہتے ہیں کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں، ہم یہ چلہ کر رہے ہیں، تو اس میں وہ کوئی ناری ہے، کوئی فلاں ہے، گوشت نہیں کھائیں گے، اور یہ نہیں کھائیں گے، وہ نہیں کھائیں گے۔ فرمایا کہ ہرگز یہ جائز نہیں۔ جسے اللہ نے حلال کیا ہے اسے حلال سمجھو، کھانے کی ضرورت ہے تو کھاؤ، کسی عمل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جو ایسا کر رہے ہیں وہ ایمان کے خلاف چل رہے ہیں۔ کھاؤ، اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس کے بعد قسم کا ایک مسئلہ بیان فرمایا۔ 2 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ قسمیں محمل ہوتی ہیں، عادتاً آپ دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، بعض لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ بات بے بات قسم اٹھاتے ہیں۔ ایسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، اگرچہ یہ عادت اچھی نہیں ہے، لیکن قصداً جان بوجھ کر اگر کسی بات پر قسم اٹھائی جائے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا یہ میں کام کروں گا، اب یہ قسم جب اٹھائی تو گویا اللہ کو اپنے اس ارادے پر ضامن بنا دیا، اب اس کا پورا کرنا لازم ہے، اور اگر پورا نہیں کرتا، اپنی قسم توڑ دیتا ہے، تو پھر اس کا کفارہ ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ اپنے بال بچوں کو جو کھانا کھلاتے ہو تو اوسط درجے کا کھانا 10 غریبوں کو کھلاؤ، 10 غریبوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ، یا 10 غریبوں کو کپڑا پہناؤ،
لباس دو، یا کسی غلام کو آزاد کرو، ایک غلام کو آزاد کر دو۔ اب غلام آزاد کرنے کا ہمارے دور میں تو باقی نہیں رہا، تو اب دو ہی چیزیں رہ گئیں، پہلی کہ کھانا کھلاؤ یا لباس پہناؤ، اور اگر یہ میسر نہ ہو، کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا، تو پھر 3 روزے رکھے، یہ قسم کا کفارہ ہو گیا۔ 11واں ایمانی حکم دیا جا رہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شراب، جوا، آستانے، کل بھی وضاحت کی گئی تھی، آستانوں سے مراد وہ جگہیں ہیں جن جگہوں کو لوگوں نے کسی غیر اللہ کے نام پر قربانی کرنے کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، وہ جگہ۔ حالانکہ یہ شرف صرف اللہ کے گھر کو حاصل ہے کہ وہاں پر جانور لے جایا جائے اور ذبح کیا جائے۔ اگر کسی اور کے لیے کسی اس خاص جگہ پر وہ قربانی کی جا رہی ہے، جانور ذبح کیا جا رہا ہے، جانور بھی حرام ہے، عمل بھی حرام ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آستانے اور اسی طرح پانسے، یہ چاروں چیزیں کیا ہیں؟ 7 وجوہ اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ حرام ہے۔ اس میں شراب کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ کچھ لوگ، بڑے بڑے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ، کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں شراب کو حرام نہیں کیا۔ اب سنیے کہ اللہ جل شانہ کیا فرما رہے ہیں۔ شراب اور جوا، یہ آستانے اور پانسے، یہ کیا ہیں؟ نمبر 1 رجس ہیں، گندگی ہیں۔ دوسری چیز شیطانی کام ہے۔ 3 فجتنبوہ، اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ 4 شیطان چاہتا یہ ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے اندر دشمنی اور بغض پیدا کرے۔ 5 شیطان چاہتا یہ ہے کہ شراب اور جوئے میں مبتلا کر کے تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکے۔ 6 فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم روکنے والے ہو؟ 7ویں چیز اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور بچو، اور اگر تم منہ پھیر لوگے، بات نہیں مانو گے، تو جان لو ہمارے رسول کے ذمے کھلے طور پر پہنچا دینا ہے، منمانا نہیں۔ اب یہ 7 وجہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں، آپ سن رہے ہیں، اور آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ جب یہ سب چیزیں اللہ نے فرمائی ہیں تو روکا بھی ہے اور اس کی وجہ بھی بیان فرما دی ہے، تو لہٰذا یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اب معلوم نہیں وہ کیسی تعلیم ہے کہ قرآن میں یہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شراب کو حرام نہیں کہا، سراسر شراب حرام۔ 12واں ایمانی حکم، اے ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار کے بارے میں تمہاری آزمائش ہوگی۔ لیکن گھر سے نکلے ہیں، آج کل کی طرح پرانے دور میں نہیں ہوتا تھا کہ جہاز پہ قدم رکھا، جدہ اترے اور مکہ چلے گئے۔ سفر ہوتا تھا، لمبا سفر، مہینوں کا سفر۔ اب راستے میں کھانا پینا، اور پھر جسے شکار کی عادت ہو، اگر وہ شکار کو سامنے دیکھ لے تو اس کے ہاتھوں میں کھجلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ بچ کے نکل کیسے جا رہا۔ تو فرمایا کہ آزمائش ہے، احرام کی حالت میں شکار کے بارے میں تمہاری آزمائش ہوگی۔ تم چونکہ احرام میں ہو لہذا شکار تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اصحاب سبت کی طرح پھسل نہ جانا، جیسے جو مچھلی کا شکار کرنے والے تھے، جب وہ مچھلیاں ان کے سامنے آتی تھیں اور اجازت نہیں ہوتی تھی تو پھر انہوں نے ہیلے کیے، پھسل گئے، تو دیکھا تم اس شکار کے بارے میں پھسل نہ جانا۔ 13واں ایمانی حکم دیا جا رہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار حرام ہے۔ اگر پکڑ لیا تو فرض ہے کہ چھوڑ دے، فرض ہے کہ چھوڑ دے، اور اگر مار دیا ہے تو 2 عادل تجربہ کار آدمیوں سے اس کی قیمت لگوائے، اور اتنی قیمت کا مویشی میں سے جانور حد حرم میں پہنچا کر ذبح کرے۔ مثلا ہرن پکڑ لیا تو اتنی قیمت کا بکرا وہ لے جائے اور وہاں لے جا کر ذبح کرے۔ اس میں سے خود کچھ نہ کھائے، سب غریبوں میں، یا یہ تو ہے جانور،
یا اتنی قیمت کا غلہ محتاجوں میں فی محتاج صدقہ فطر کی مقدار تقسیم کرے، ہر مسکین کو، ہر غریب کو صدقہ فطر کی برابر، یعنی 2 سیر گندم یا 2 کلو، آج کل ہمارے دور میں اگرچہ یہ زیادہ بنتا ہے تو 2 کلو گندم کے حساب سے ایک غریب کو وہ دے۔ یا اگر یہ بھی میسر نہیں ہے، اس کے پاس اتنا خرچ نہیں ہے، تو جتنے محتاجوں کو غلہ پہنچتا ہے، مثلا غلے کی جو مقدار حساب لگایا گیا تو وہ 10 غریبوں میں تقسیم ہو رہا ہے، تو جتنے محتاجوں کو غلہ پہنچتا ہے اتنے روزے رکھے۔ 10 غریبوں کو پہنچ رہا ہے تو 10 روزے، 15 کو پہنچ رہا ہے تو 15 روزے رکھے۔ اسی کے ذیل میں ارشاد فرمایا کہ احرام کی حالت میں دریائی اور سمندری شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ دریائی اور سمندری، ظاہر ہے کہ جب انسان خشکی میں سفر کر رہا ہے تو وہاں کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ اور بھی مل سکتا ہے، لیکن اگر دریائی سفر ہے، سمندری سفر ہے، اس میں کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مچھلی کا شکار کرے، ورنہ انسان مر جائے گا۔ تو اللہ نے اس شکار کی اجازت دی۔ انسان کی زندگی وہ سب سے مقدم ہے۔ اسی ذیل میں فرمایا کہ اللہ نے اس کعبہ کو، جو مقام محترم ہے، قابل احترام گھر ہے، اس کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا، لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا۔ 2 مفہوم اس کے بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ کعبہ اس پوری کائنات کی بقا کا سبب ہے، جب تک کعبہ ہے دنیا قائم ہے، اور اگر کعبہ کو اٹھا لیا جائے گا تو پھر قیامت آئے گی۔ ایک تو یہ۔ دوسرا یہ بھی ایک مفہوم اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کی اجتماعی زندگی کے قیام کا سبب یہ کعبہ، یعنی کعبہ کو اللہ نے مرکز بنا دیا۔ اس کے ساتھ حرمت والے مہینے ہیں، قربانی کا جانور ہے، اس کے گلے میں پٹے ہیں، کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں جس پر سب لوگ متفق ہیں۔ کعبہ کو مرکز بنا کر پوری دنیا کا، تو دنیا بھر میں بسنے والے مسلمان اس کے گرد جمع ہوں گے، اسی کی طرف نماز پڑھیں گے۔ تو لوگوں کے قیام کا، اجتماعی زندگی کے استحکام کا سبب اللہ نے کعبہ کو بنایا ہے۔ ارشاد ہے، کہہ دیجئے کہ گندہ اور پاکیزہ برابر نہیں ہو سکتا، اگرچہ گندوں کی کثرت تمہیں کتنے تعجب میں نہ ڈال دے۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ جس میں انسان بہک جاتا ہے، پھسل جاتا ہے۔ یہ لوگ اتنے زیادہ، کیا یہ سب غلط ہیں؟ ہاں بھائی، زیادہ غلط ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد کی سورہ میں بات آ رہی ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم زمین میں بسنے والے اکثر لوگوں کی بات مانو گے تو پھسل جاؤ گے اللہ کی راہ سے۔ اکثریت کا حال تو ایسا ہی ہے، جہنم میں اکثر لوگ ادھر ہی جائیں گے، جہنم میں، یہ قرآن نے بتایا۔ تو فرمایا کہ گندوں کی کثرت سے دھوکے میں نہ آنا، پاک اور ناپاک وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے، سونا ایک ویلیو رکھتا ہے، اگر ایک طرف لوہے کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور اتنا سا ٹکڑا سونے کا ہے، ظاہر ہے کہ سونے کی ویلیو لوہے کے ڈھیر سے کہیں زیادہ ہے۔ یہی معاملہ گندے کا اور پاک انسان کا ہے۔ 14واں ایمانی حکم، اے ایمان والو، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو۔ تو اس میں تنبیہ فرما دی گئی کہ بے جا سوال کرنا یہ انسان کو تنگی میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ کا جو حکم ملے خاموشی سے اس پہ عمل کر لیا جائے۔ مثلا اسی حوالے سے 2 واقعے مفسرین نے لکھے کہ ایک صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجلس میں سوال کر لیا کہ میرا اصلی باپ کون ہے،
قرآن نے کہا کہ دیکھو اگر اللہ تو جانتا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم رسوا ہو جاؤ معاشرے میں، ایسے سوال مت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا حکم بیان فرمایا تو ایک صاحب نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش۔ پھر سوال کیا کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ پھر خاموش۔ تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ بڑا بدنصیب ہے وہ شخص کہ جس کے سوال کرنے کی وجہ سے لوگ مشقت میں پڑ جائیں۔ اگر میں ہاں کہہ دوں ہر سال تم پر حج فرض ہو جائے اور سب لوگ اس کو ادا نہ کر سکیں، تو اس لیے بیجا سوال، جیسے گائے کے واقعے میں لوگوں نے بیجا قیل و قال کیا اور پھر بڑی مہنگی گائے ان کو خریدنا پڑی، تو یہ بیجا سوال وہ ٹھیک نہیں۔ اور بالخصوص جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ کی وحی آ رہی ہے، اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے، اگر یہ سوال کرو گے تو رسوا ہو جاؤ گے۔ دیکھیے عرب میں کچھ جانوروں کے بارے میں کچھ رواج تھے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ ان جانوروں کے بارے میں رواج کیا کہ ہم لوگ تو شہر میں بستے ہیں، ہمارے پاس ہم جانور کم رکھتے ہیں۔ یہ معاملات اب بھی ان گاؤں میں یا دیہی علاقوں میں یہ پیش آتے ہیں جہاں لوگوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے کیا کیا خیالات ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا بیماری ہوتی ہے کہ کاروبار نہیں چل رہا، کسی نے بند کر دیا، یہ تعویذ وہ چیز ہمارے ہاں یہ ہے کیونکہ یہاں کاروبار ہے۔ تو دیہات میں لوگ جانور رکھتے ہیں، اب وہاں جانور بیمار ہو گیا، کیوں بیمار ہو گیا؟ کسی نے کچھ کر دیا، دودھ کم آیا، کسی نے کچھ کر دیا، تو لہٰذا یہ کرنا چاہیے۔ بہت سے رسم و رواج اب بھی موجود ہیں۔ یہاں اللہ نے 4 طرح کے جانوروں کا ذکر فرمایا۔ پہلے بخاری کی روایت کی روشنی میں ان جانوروں کا حال سن لیجیے۔ بحیرہ، جس جانور کا دودھ بتوں کے نام کر دیتے تھے، بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ یہ اس کا جتنا دودھ ہے وہ بت خانے کی نظر ہے، بتوں کے نام پر ہے۔ کوئی اس دودھ کو اپنے کام نہیں لاتا تھا، اس سے کوئی نہیں پیتا تھا کہ یہ صرف ان بتوں کا دودھ ہے۔ حالانکہ بتوں نے کیا دودھ پینا ہے؟ دودھ تو وہ پیتے تھے جو وہاں پہ مچھندر بیٹھے ہوتے تھے، دودھ تو وہ پیتے تھے، لیکن رسم کیا بنائی کہ بتوں کے نام پر ہے، اگر تم دودھ دو گے تو تمہارا دودھ بڑھ جائے گا۔ یہ بحیرہ ہے۔ دوسرا جانور سائبہ ہے۔ یہ وہ جانور ہے جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے ہمارے زمانے میں سانڈ چھوڑتے ہیں۔ آپ حضرات کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا، دیہات میں جو لوگ واقفیت رکھتے ہیں وہ سانڈ چھوڑ دیے، وہ بتوں کے نام پر کوئی سانڈ چھوڑ دیتے تھے۔ وسیلہ، وہ اونٹنی جو مسلسل مادہ بچے جنے، اسے بھی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے۔ حامی، چوتھا جانور، وہ نر اونٹ جو ایک خاص عدد سے جفتی کر چکا ہو، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے کہ اب یہ جانور، یہ اونٹ اور یہ ہمارے لیے حلال نہیں، اس پہ سواری کرنا حلال نہیں، اس کا دودھ استعمال کرنا حلال نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے بحیرہ کو، سائبہ کو، نہ وسیلہ کو اور نہ حام، ان جانوروں کو حرام نہیں کیا۔ تم کون ہوتے ہو اس کو حرام کرنے والے؟ حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام کیا، لہٰذا اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا اور ہمارے زمانے کے جو رسم و رواج ہیں اس طرح کے، ان رسم و رواج سے بچنا، ان خیالات سے بچنا یہ ضروری ہے۔ فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، یعنی قرآن اور سنت کی جانب آؤ، تو کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے ماں باپ کو جس طریقے پر پایا ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ فرمایا کیا یہ ماں باپ کی پیروی، آبا کی پیروی اس صورت میں بھی ہوگی کہ جب وہ کوئی جانتے نہیں، لا علم لوگ ہیں اور سیدھے راہ پر چلنے والے نہیں؟ اچھے اگر ماں باپ ہیں تو ان کی پیروی کرنی چاہیے، جیسے انبیاء نے اپنی اولاد کو وصیت کی، پیروی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ماں باپ، آبا و اجداد ایسے ہیں کہ وہ دین سے ناواقف ہیں، خود بیچارے بھٹکے ہوئے تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا،
تو صرف اس لیے کہ چونکہ ہمارے باپ تھے، ہمارے دادا تھے، ان کا یہ طریقہ ہے، ہم اس پہ چلیں گے، یہ غلط ہے۔ چلنا چاہیے کتاب اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر۔ 15واں ایمانی حکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پہ لازم ہے کہ اپنی فکر کرو۔ سب سے پہلے اپنی فکر کرو، اپنا خیال رکھو، اپنے دین کی حفاظت کرو۔ تم پہ علیکم انفسکم، تم پہ لازم ہے کہ اپنا خیال رکھو، اپنے دین کا خیال رکھو۔ اگر تم سیدھی راہ پہ چل رہے ہو تو جو بھٹک گیا وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب یہ جو اپنا خیال رکھنا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان نیکی کی کوئی بات کسی سے نہ کرے، چونکہ اپنا خیال بھی تبھی ہوگا جب ماحول ٹھیک ہوگا۔ اب دیکھیے ماحول کے اندر اگر کوئی وائرس پھیلا ہوا ہے اور ہر شخص کہے کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں صرف اپنا خیال رکھوں گا، تو بچے گا وہ بھی نہیں۔ اپنے خیال میں یہ چیز شامل ہے کہ جہاں تک ہو سکے لوگوں کو سمجھائے بجھائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے۔ اس کے باوجود اگر لوگ بات نہیں مانتے ہیں تو اب ان کے بات نہ ماننے سے، ان کے گمراہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ بہرحال جنت میں جائے گا اور اس کی عاقبت وہ محفوظ رہے گی۔ اس لیے سب سے پہلی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جب لوگ بات نہیں مانتے تو یہ اپنا دین چھوڑ کر ان کے ساتھ لگ جائے اور ان کی پیروی کرنا شروع ہو جائے۔ نہیں، اپنا خیال رکھنا، اپنے دین کا خیال رکھنا یہ لازم ہے۔ 16واں ایمانی حکم، اور یہ استحبابی حکم ہے۔ استحباب کا مطلب کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر کسی نے اس پر عمل نہیں کیا تو گناہ گار نہیں ہے۔ تو مستحب ہے، مومن کو چاہیے کہ موت کے وقت یا پہلے جب بھی وصیت کرے یا اپنا مال کسی کو سپرد کرے، 2 گواہ بنا لیا کرے جو عادل ہوں۔ یعنی مال اگر کسی کو دے رہا ہے، موت کے وقت ہو یا اپنی زندگی میں دے رہا ہے کسی کو، تو اس پر گواہ بنا لینے چاہیے، اور گواہ بھی ایسے ہوں جو عادل گواہ ہوں، تاکہ موت کی صورت ہے یا کوئی اور کسی معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو گواہ موجود ہوں۔ ہمارے زمانے میں اس کی ڈاکومنٹیشن ہو جائے، لکھ لیا جائے اور اس پر سائن ہو جائے، یہ بہتر ہے۔ ان ایمانی احکام کے بعد اللہ قیامت کا ایک منظر بیان فرما رہا ہے، اور یہ آخری 2 رکوع ایسے ہیں کہ انسان پڑھتے ہوئے کانپ اٹھتا ہے۔ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، رسول بخشے ہوئے معصوم لوگ۔ جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، فرمائے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ اس وقت کلام کا یارہ نہیں ہوگا۔ رسول کہیں گے لا علم لنا، پروردگار ہمیں کچھ علم نہیں ہے، تو علام الغیوب ہے، تو جانتا ہے۔ یعنی ہماری زندگی میں لوگوں نے جو جواب دیا ہم تو صرف وہی بات کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ جواب جو ہمیں دیا، ہماری دعوت کو اگر قبول کیا ہے، اس کے رزلٹ کیا نکلے، ہمارے بعد لوگ کیا کرتے، یہ مکمل تفصیلات ہمارے علم میں نہیں، اور آج ہمت نہیں ہے کہ ہم وہ سب بیان کر سکیں۔ تو علام الغیوب، اللہ کے رسول لرزہ بر اندام ہیں، یہ جلال الہی ہے روز محشر میں۔ اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کا اللہ خاص طور پہ ذکر فرما رہا ہے، چونکہ مسیح علیہ السلام کو خدا بنایا گیا۔ اب جب اولین و آخرین جمع ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو ان کو خدا سمجھتے ہیں، وہ بھی سامنے ہیں۔ اب ان سب کے سامنے اللہ تعالی حضرت مسیح سے سوال کر رہا ہے، ایک ایک نعمت گنوا رہا ہے۔ مسیح ابن مریم، میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر یہ انعام کیے تھے، تو بتائیے کہ کیا تم نے یہ کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا الہ بناؤ، خدا بناؤ؟ یہ تم نے کہا تھا؟ اس کے جواب میں حضرت مسیح ہاتھ جوڑ دیں گے، سبحانک، پروردگار تو پاک ہے، مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں، اور اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے
تو جانتا ہے، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، میں نہیں جانتا تیرے دل میں کیا ہے، تو علام الغیوب۔ آپ تصور کیجئے یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام، میں نے انہیں وہی بات کہی جس کا آپ نے مجھے امر کیا تھا، جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے رسول بنایا تھا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور میں جب تک ان میں رہا میں ان پر نگران رہا، اور جب آپ نے مجھے اپنی جانب اٹھا لیا تو پھر تو خود ان پہ نگران ہے اور آپ ہر چیز سے واقف ہیں۔ اگر انہیں عذاب دیں تو تیرے بندے ہیں، اس کا بھی تو حق رکھتا ہے، اور اگر بخش دے تو عزیز و حکیم ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، تیرا فیصلہ کوئی روک نہیں سکتا، اور حکیم ہے، تیرا کوئی فیصلہ حق کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے کہ کس انداز میں، کس لجاجت سے حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ تو جب پیغمبروں کا یہ حال ہوگا اس جلال الہی کے سامنے، ایک عام آدمی اور یہ جتنے پیر اور جن کو ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے یہ فلاں چھڑا دے گا اور فلاں چھڑا دے گا، ان بیچاروں کا حال کیا ہوگا؟ بہت ڈرنے کا مقام ہے، بہت ڈرنے کا مقام۔ اچھا، اس ذیل میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے اصحاب کو حواری کہا جاتا ہے۔ اچھا، چلتے چلتے یہ بات بھی عرض کر دوں، ہمارے ہاں حواری کا لفظ غلط مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حواری حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور اللہ نے قرآن کی ان کی تعریف فرمائی۔ تو ایک دفعہ حواریوں نے سوال کیا کہ حضرت اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم پر آسمانی دسترخوان اترا کرے تاکہ ہمیں روزی کے لیے جو محنت مشقت کرنی پڑتی ہے اور اس میں وقت ہمارا صرف ہوتا ہے وہ نہ ہو، بس ہم اپنا کھانا وہاں سے لے لیا کریں اور اللہ کی عبادت میں رہا کریں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے سمجھایا کہ ایسی فرمائش مناسب نہیں ہے، لیکن انہوں نے اصرار کیا۔ حضرت مسیح نے جب یہ دیکھا کہ ان کی فرمائش میں اخلاص ہے تو اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہم پر آسمانی دسترخوان آسمانی کھانا ہم پہ نازل فرما، اور جس دن وہ نازل ہو وہ دن ہمارے لیے، ہمارے اگلوں کے لیے، ہمارے پچھلوں کے لیے وہ یوم مسرت، یوم عید بن جائے، اور تیری قدرت میری صداقت کا نشان بن جائے، ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہ تو اللہ جل شانہ سے انہوں نے دعا کی۔ اس کے جواب میں جو اللہ جل شانہ نے بات فرمائی ہے وہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا میں وہ آسمانی دسترخوان نازل کروں گا، کرتا ہوں میں، اور دسترخوان میں تمہاری فرمائش میں پوری کرتا ہوں، کر دوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھو، اس کے بعد اگر کسی نے کفران نعمت کیا، ظاہر ہے کہ جب وہ آسمان سے بیٹھے بٹھائے کھانا ملے گا تو اس کا شکر ادا کرنا بھی تو لازم ہے۔ اگر پھر کسی نے ناشکری کی، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ پابندی لگی تھی کہ اس دسترخوان سے غریب، مسکین، معذور کھا سکتے ہیں، جو بھلے چنگے لوگ ہیں، خود کام کر سکتے ہیں، وہ اس سے نہیں کھا سکتے۔ تو بہرحال فرمایا یہ گیا کہ اگر کوئی ناشکری کرے گا تو پھر میں ایسی سزا دوں گا کہ ویسی سزا دنیا میں نے کسی کو نہ دی ہوگی۔ تو اس سے ایک اصول ہمارے سامنے آیا۔ اصول یہ ہے یعنی کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، ہر نعمت کا، لیکن وہ نعمت جو منہ مانگی ہو، فرمائشی نعمت ہو، منہ مانگی نعمت جب مل جائے تو اس کا شکر ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور اگر اس نعمت کی ناشکری کی جائے گی تو سزا بڑی سخت ملتی ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے جو اللہ نے بیان فرما دیا۔ اس کی روشنی میں خود ہم اپنا بھی جائزہ لے سکتے ہیں کہ یہ پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ واللہ یہ ایک نعمت نہیں ہے، پاکستان ہزاروں نعمتوں کا مجموعہ ہے، ہزاروں نعمتوں کا، اور یہ نعمت ہمیں بیٹھے بٹھائی نہیں ملی تھی، ہم نے اللہ سے فرمائش کی تھی۔
ایک ایسا خطہ ارضی عطا فرما دے جہاں ہم تیرے دین کے مطابق آزادانہ اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اور اس بات کی تعبیر وہ مشہور نعرہ ہے جو لگایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے یہ نعمت عطا کر دی، ہماری فرمائش پوری کر دی۔ اب چاہیے یہ تھا کہ جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا اس مقصد کی جانب سفر کرتے اور وہ مقصد پورا کرتے، لیکن ہم نے اس منہ مانگی نعمت کی ناشکری کی اور اس کی سزائیں ملیں۔ افسوس یہ ہے کہ آنکھیں نہیں کھلیں اور اب بھی ناشکری کر رہے ہیں، تو ڈرنا چاہیے کہ مستقبل میں ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم جو کچھ سنتے ہیں اے اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن و سنت کے نور سے ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو اور ہمارے ملک کو روشن فرما۔ اے اللہ ہماری سب غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ رمضان اور قرآن کے وسیلے سے سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔